اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن کریم میں جہاں اپنی عبادت کا بندگی کرنے کا حکم دیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا، صلہ رحمی کرنے کا درس دیا۔ ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، یا احادیث کے کہیں بھی کسی بھی جملے میں، پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ صرف میں نماز روزہ پورا رکھوں تو میں اللہ کے حضور کامیاب ہو جاؤں گا۔ بلکہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تمہارے ایک ہاتھ میں حقوق اللہ اور دوسرے ہاتھ میں حقوق العباد، اگر یہ دونوں مکمل ہوں گے تو تم اللہ کی بارگاہ میں بچ جاؤ گے۔ ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم یہ کہو کہ جی ہم صرف مخلوق کی خدمت کرتے رہیں، اللہ کے حقوق کو پورا نہ کریں، ادا نہ کریں، تب بھی بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اگر صرف حقوق اللہ کو پورا کرتا رہے، حقوق العباد کو پورا نہ کرے، تب بھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ رکھا ہے۔ تو دعا کریں اللہ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کو اسی طرح سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بھی قرآن میں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، ساتھ ہی بندوں کے حقوق کا ذکر بھی کیا۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف اللہ نے اپنی عبادت کے اوپر زور دیا ہو۔ اسی سے متعلقہ آج کی روایت ہے مسند احمد بن حنبل کی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے زمانہ سابقہ کے کسی شخص کا ذکر کیا، اور یہ روایت جو ہے صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ فرمایا کہ کان رجل یداین الناس، ایک شخص تھا جو لوگوں کو، اللہ نے اس کو مالدار بنایا تھا، ایک درخت کی مثل تھا، لوگ اس کی چھاؤں میں آ کے بیٹھتے، لوگ اس سے مدد مانگتے، وہ لوگوں کو قرضہ دیا کرتا۔ تو اب جب وہ لوگوں کو قرض دیتا، ان کی ضروریات پوری کرتا، تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر واپسی بھی لینا ہوتا۔ تو اس نے اپنے سارے جو غلام تھے، نوکر تھے، انہیں کہا ہوا تھا اذا اتیت معسرا فتجاوز عنہ، وہ کوئی تنگ دست دیکھو نا، کوئی غریب دیکھو، کوئی ماڑا بندہ دیکھو تو اس کے اوپر سختی نہ کرنا۔ اس مالدار نے اپنے کارندوں سے کہا کہ کوئی کمزور آدمی، کوئی تنگ دست آدمی ملے تو اس کے اوپر زیادتی نہ کرنا۔ کیوں؟ لعل اللہ ان یتجاوز عنا، کیا پتہ اللہ تعالی ہمارا وہ عمل قبول کر کے ہم پر بھی سختی نہ کرے، کیا پتہ اللہ تعالی ہمارا اس بندے کے ساتھ نرمی کرنے کا معاملہ پسند کرتے ہوئے ہم پر بھی نرمی کا معاملہ فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلقی اللہ عز وجل، تو جب وہ اللہ کی ملاقات کو گیا تو اللہ نے پھر اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کہ بھئی تو مخلوق ہو کر، اگر تو مخلوق ہو کر میرے بندوں کے ساتھ نرمی کا، رحمت کا معاملہ کرتا تو میں تو خالق ہوں۔ اور پھر صحیح بخاری کے اندر جو روایت ہے اس کا کچھ طرز بیان اور ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ اس میں فرماتے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا کہ اس کے پاس ملک الموت آ گئے، کہنے لگے یاد کر کوئی نیک کام تو نے کیا ہے۔ تو اس دور میں سامنے آیا کرتے تھے۔ اب اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو کہ ہمارے سامنے ملک الموت آ کے کہے یاد کر کوئی نیک کام تو نے کیا، تو ہم میں کون ہوگا جو یہ بات کر سکے کہ ہم نے کوئی نیک کام کیا، یا ہم اپنی نیکیاں اگر تلاش کرنا چاہیں۔ تو اس نے کہا یار مجھے تو اپنی نیکی کوئی یاد نہیں پڑتی۔ دوبارہ کہا کوئی نیکی یاد کر۔ اس نے کہا کہ ہاں مجھے نیکی تو اور کوئی یاد نہیں، بس یہ ہے کہ جب میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہوتا نا، خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا، تو جو خوشحال ہوتے تو ان کے ساتھ تو میں نرمی کرتا ہی کرتا تھا، لیکن جو تنگ دست ہوتے میں انہیں مہلت دیا کرتا تھا۔ میں تنگ دستوں کے ساتھ مہلت کا معاملہ کیا کرتا تھا، اکثر کو تو میں معاف بھی کر دیتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کی بنا پر اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی عمل کی بنا پر اسے جنت میں داخل کر دیا۔ تو عزیزوں ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم بھی اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کا صدقہ، اپنی جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے ساتھ بھی نرمی کا،
حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب یہ حدیث پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاد صاحب نے ایک مثال ہمیں دے کر سمجھایا تھا۔ استاد صاحب فرمانے لگے بلا تشبیہ اور بلا تمثیل، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کسی کی مثال نہیں دی جا سکتی، سمجھانے کے لیے۔ ایک آپ کا کوئی جاننے والا ہے، وہ آپ کے بیٹے کے ساتھ، آپ کے بچے کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے، محبت کرے، تو آپ بھی کہیں گے یار یہ، بلکہ انہوں نے مثال دی بس میں جا رہے ہو تو آپ کا بچہ ہو تو آپ کے بچے کو دیکھ کے کوئی ہنسے، کوئی مذاق کرے، شفقت کے ساتھ اس بچے کے ساتھ کھیل کرے تو آپ کو اچھا لگے گا کہ یار یہ میرے بچے کے ساتھ محبت کرتا ہے، تو آپ کو وہ اچھا لگے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی مخلوق سے اس ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے جو اپنی اولاد سے کرتے ہیں۔ تو جو اگر اس کی مخلوق کے ساتھ کوئی نرمی کا، رحمت کا، محبت کا معاملہ کرے تو پھر اللہ کو بھی وہ بندہ پیارا لگتا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔